السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ معزز ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تفسیر کے سلسلے میں 4 آیتوں کی تفسیریں گزری ہیں، اور یہ آیت کریمہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، کہ اے ہمارے پالنہار پروردگار عالم، ہمیں عطا کر، عنایت فرما وہ ساری چیزیں، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خوشحالیاں جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک۔ اس سے پہلے جو آیات گزری ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین سے بندہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد عقل ہونے کی وجہ سے ایمان لے آتا ہے، اور اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کے بعد جو کیفیت ان پر طاری ہوتی ہے ان ظالموں کو دیکھ کر کے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور میرے بالمقابل جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کیسے بد نصیبی ہے، تو دعا کرنا شروع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، ہماری گناہیں بخش دے، اور اے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کر دے۔ اور اس کے بعد جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب ہمیں وہ ساری چیزیں عنایت فرما، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے نواز دے اللہ جو تو نے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ گویا کہ اس دنیا کے اندر میرے بھائیوں ایک رسوائی ہے جس سے جوجھنا پڑتا ہے مومنوں کو۔ مومن ظاہر ہے اسلام لاتا ہے، ایمان کی راہ کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکالیف جو تک مکلف کیا ہے جن باتوں سے اس کو اپناتا ہے، تو عبادتوں کے کرنے میں اور اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کو، اللہ نے جو حقوق دی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اگر کرتا ہے تو یقیناً مزاحمت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مومنوں کے مقابلے میں کفار و مشرکین، منافقین جو دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی، نعمتوں کی زندگی میں پل رہے ہیں، اور انہیں بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ خوب عیش و عشرت کی زندگی میں مگن ہیں، لیکن مومنین سوکھی روٹی کھا کر اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، اور مزید یہ کہ کافروں اور ظالموں کے بدست انہیں ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر خوف و ہراس کی زندگی گزارنی پڑتی ہے مومنوں کو۔ تو یہ ذلت ہے کہ یہ زمین، یہ سرزمین، یہ دنیا، یہ بادشاہت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن سلطنت اور سیطرت ان ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کیا کہا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی وہ ہمیں عطا فرما۔ رسولوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کو مغفرت کی، مومنوں کو جنت میں داخلے کی، مومنوں کو جنت میں بے شمار نعمتوں کی دینے کی، اور خود دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے مومنوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ اللہ رب العالمین انہیں اس زمین کا جانشی بنائے گا، مالک بنائے گا، جس طریقے سے پہلے کے لوگوں کو جانشی بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے دین کو کے اندر یا دین کے اعمال کو پورا کرنے میں تمکین پیدا کر دے گا، یعنی وہ دسترت اور قوت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ دین کے اعمال کو پورا کرنے میں ان کے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ امن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ رب العالمین اگر وہ خوف و ہراس کی زندگی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد امن پیدا کر دے گا۔ یہ کن لوگوں کو؟ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کیوں کیا کریں گے؟ وہ میری عبادت کرنے لگیں اور ہمارے ساتھ ذرا برابر شرک نہ کریں، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شرک اور کفر میں ڈوبتا ہے تو وہ بڑا فاسق قوم ہے، یعنی وہ حق و باطل کے پرکھنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ظلم کے اندر غرق کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا ہے، دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور قیامت کے دن بندہ مومن کہتا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ قیامت کے دن تو ہمیں فضیحت میں نہ مبتلا کرنا، رسوا نہ کرنا، یعنی کہ ہم قیامت کے دن اس بات کا سامنا کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو کافر و مشرک اور اللہ کے نافرمان بندے ہیں انہیں سامنا کرنا پڑے گا کہ انہیں خزی، یہ آج جو اس دنیا میں اپنے آپ کو عزت والا کہلاتے ہیں، مومنوں پر اتیاچار کر کے، ان پر ظلم کر کے، تو میرے بھائیو آپ جانیے کہ قیامت کے دن ان کے لیے خیر نہیں ہے، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، فوراً اللہ رب العالمین نے، مفسرین نے کہا ہے کہ فوراً اللہ رب العالمین قبولیت دعا کرتا ہے ایسے بندوں کا جو اللہ رب العالمین کے مخلص اور اللہ رب العالمین کے سچے بندے جو ہوتے ہیں ایمان لانے والے، ان کی ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں کا بعض سے ہے، یعنی تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے تو عورتوں ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا، یعنی ایک مایوسی کا اظہار کر رہی تھی کہ کیا عورتوں کے لیے وہ اجر و ثواب نہیں ہوں گے؟ مرد تو بہت سارے اجر و ثواب لے کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کسی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں کا بعض ایک دوسرے سے ہے، یا تم ایک دوسرے کو ہم جنس ہو، یعنی جس طریقے سے مرد کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور لذت اندوزی ہوتی ہے، لطف ملتا ہے، اور اسی طریقے سے عورت کو بھی خوشی سے خوشی ملتی ہے۔ اگر کوئی تکلیف کی بات مرد پر آتی ہے اور جس طرح سے تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، اسی طریقے سے عورت کو بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، تو کس بات کے لیے ان کے عمل میں کمی کی جائے گی یا ان کے اجر و ثواب میں کمی کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے بھرپور طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کر دیا۔ اور دیکھیے سیاق کلام اللہ جل شانہ کا کتنے خوبصورت انداز میں کہ میرے بندے ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے ایمان لاتے ہیں، پھر ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے وہ ظاہر کر دیا وہ نتیجہ جو اس دنیا میں ہونا ہے اور جو آخرت میں ہونا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، کہ تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے کہا یہ لو فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، رب کا لفظ استعمال کرنا کہ وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی خالق حاکم رازق ہے، اسی لیے لفظ ربوبیت سے اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری دی مسلمانوں کو۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، مرد ہو عورت ہو تم سب ایک جیسے ہو، کوئی بھی عمل کریں گے، چاہے مرد کریں یا عورت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ہجرت کریں، جو کچھ بھی کریں گے ان کے اجر برابر دیے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي،
تو جن لوگوں نے ہجرت کیا، سب سے پہلا درجہ عمل صالح کے اجر و ثواب کے نوازے جانے میں اللہ کی جانب سے ان لوگوں کا ہے جو ہجرت کیا اللہ کی راہ میں۔ اور یہ بھی واضح کیا ہے مفسرین کرام نے کہ جو ان لوگوں نے اپنی خواہش سے ہجرت کی، ہاں ظاہر ہے کہ وہ اس ملک میں ستائے جا رہے تھے اور اللہ رب العالمین کی بندگی پر ان کو مجبوری تھی، اپنے عقیدے کی حفاظت ان کے لیے مشکل تھا، تو اس تنگحال زندگی سے نکل کر کے اس کشادگی کی زندگی میں جانے لگے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی جس میں تم چلے جاتے اور ہجرت کر جاتے؟ اسی بنا پر وہ ہجرت کے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جو زبردستی اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ بہت سارے واقعات عالم اسلام کی تاریخ میں پائی جاتی ہیں کہ زبردستی نکالا گیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا لولا انی قومکی اخرجونی لما خرجت واللہ انکی لاحب ارض اللہ الیہ، کہ اگر تیری قوم مجھے تیری سرزمین سے، تیری بستی سے نہ نکالتی تو میں نہیں نکلتا، خدا کی قسم تو میرے لیے سب سے پیاری محبوب سرزمین ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کیا اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راہ میں سزا دیے گئے، ایذا پہنچائے گئے، تکلیف دیے گئے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان لوگوں کو دیکھیے آج جو ایمان لائے ہیں، آج دنیا میں تاریخ بڑی پڑی ہے اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کس طریقے سے مسلمان اور مومنین ملکوں میں ستائے جا رہے ہیں۔ وما نقموا منہم، یہ لوگ ان سے سزا نہیں ان کو دے رہے ہیں، نہ پہلے زمان میں نہ اب، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر صرف اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین جو غالب ہے، جو اصل میں غالب ہے، یہ کیا غلبہ کر رہی ہے؟ دنیا میں چند دنوں کے لیے غلبہ پا کر کے اپنی قوت کا دھونس جما رہے ہیں، لیکن ان کو کل پتہ چلے گا الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اس غالب رب پر اسلام اور ایمان لانے کی وجہ سے مومنوں کو آج لوگ سزا دے رہے ہیں۔ تو کہا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں سزا دیے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جہاد کیا اور شہید کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ ہم ان کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے، ایک جنت نہیں کئی جنت جو باغات سے بھرے ہوں گے، ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ثوابا من عند اللہ رب العالمین کی طرف سے اجر و ثواب کے طور پر، نعمت کے طور پر، جزا کے طور پر، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہترین ثواب ہے، بہترین جزا ہے۔ تو دیکھیے اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ جو مسلمانوں سے، مومنوں سے کیا ہے کہ قیامت کے دن انہیں رسوا نہیں کرے گا، تو ان میں سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں جو تکلیف دی جاتی ہے، یہ تمام لوگوں کے مراتب بلند ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ یہ سب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں گویا کہ اپنے کلام کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔